النکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی۔ نکاح ایک میرا طریقہ ہے اور جس نے میرے طریقے کو اگنور کیا وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، نکاح ہونی چاہیے، سنت طریقہ ہے۔ لیکن دوستو، نکاح کے نام کے اوپر میرج پارٹیاں قائم کی جاتی ہے، شادی کے پروگرام پریزنٹیشن کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے آج کے دور کے اندر جس طریقے کی شادیاں کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، جس طریقے سے رسومات ایک چل پڑی ہے، ایک ہوڑ، ایک کمپٹیشن کو فائٹ کرنے کے لیے جس طریقے کی ہماری شادیوں کا ہم نے پروگرام رکھنے کی جو ہماری ریتی اور رواج جو ہے معاشرے کا، وہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ شریعت سے کوئی مطابقت نہیں کھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان لیگل پیسے خرچ کرنا، پیسوں کی بربادی، اور ڈی جے اور باجے گاجے، ناچ ڈانس، اس کے اوپر جو پیسے برباد کیے جاتے ہیں، سنگیت کے اوپر پیسے برباد کیے جاتے ہیں، غلط رسومات، غلط ٹریڈیشن کے اوپر جو پیسے برباد کیے جاتے ہیں، کھانے پکانے کے اندر جو پیسے برباد کیے جاتے ہیں، جو کھانے اور پکانے کی جو سہولیات قائم کی جاتی ہے، فیسلٹیز کو اویلیبل کیا جاتا ہے، اور اس نام کے اوپر جتنا بھی ہم پیسے کی بربادی کرتے ہیں، کئی لاکھوں میں، کئی کروڑوں میں، کئی اربوں میں ہوتا ہے۔ یہ کمپٹیشن چل پڑا ہے، اس نے ایسا کھانا پکایا تو میں ایسا کھانا پکاؤں گا، اس نے اس کی شادی کو ایسا انجام دیا تو میں اس سے بھی بیسٹ کروں گا۔ یہ ایک اور ایک کمپٹیشن چل پڑا ہے۔ اگر یہی کمپٹیشن اگر دینی معاملات میں ہوتا کہ وہ اللہ کے احکام کو اتنا ادا کر رہا ہے بندہ، تو میں اس سے بھی بڑھ کر ادا کروں گا۔ وہ اتنے سجود کر رہا ہے، اتنے نوافل پڑھ رہا ہے، اتنے اللہ کے احکام کو بجا لا رہا ہے، اتنا علم حاصل کر رہا ہے، تو میں بھی کروں گا۔ تو یہ تو ہے دینی امور کے اندر کمپٹیشن، یہ ہے جائز۔ اور دنیاوی امور کے اندر اپنی شہرت کے لیے، اپنے پاپولر بننے کے لیے، اپنی پرتشٹھا کو قائم کرنے کے لیے ہم جو پیسے برباد کر رہے ہیں، مشاعروں کے نام پہ، عرس کے نام پر، شادی اور میرج پارٹیوں کے اوپر ہم پیسے برباد کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، ہم اصلاح معاشرہ، سماج سدھارک ہیں، ہم سوشل ورکنگ کا کام کر رہے ہیں، ہم امت مسلمہ کے اندر اصلاح پیدا کر رہے ہیں، ہم دین کو عام کر رہے ہیں، تبلیغیں گھوم رہی ہے، مدارس قائم کر رکھے ہیں، خانقاہیں منعقد کر رکھی ہے، علماء کرام مچھروں سے بھی زیادہ پیدا ہو گئے ہیں گلی محلے کے اندر، لیکن کیا اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے؟ یہ 21ویں صدی لوگ چاند اور ستاروں کی سرچ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کا کیا پیٹرن تھا، اللہ کے نبی کی کیا لیگیسی تھی، آپ کی کیا سنت ہے، آپ نے کیا احکام، کیا فرمان جاری کیے، کیا ہم امت اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں؟ بتائیے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کیا اس طریقے سے کی؟ کیا اس طریقے سے پیسے برباد کیے؟ کیا اس طریقے کا دیج دیا؟ کیا اس طریقے کا فنکشن قائم کیا؟ اللہ کے نبی تو سرکار دو جہاں تھے، وہ تو اگر نگاہ مارتے تو وہ پارٹ سونے کا بن سکتا تھا۔ تمہارے ولیوں کے اندر تم کلیم کرتے ہو نا کہ ولی نگاہ مار کر ایسا کر سکتا، ولی کرے یا نہ کرے، لیکن وہ سرکار دو جہاں سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ مارتے تو وہ پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا۔ آپ کے مسلح کے نیچے ہیرو جواہرات کی نہریں چلتی تھی، تو آپ اگر چاہتے تو اپنی شادیوں کی، اپنے بیٹیوں کی شادی کو چمکا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی یہ لیگیسی نہیں، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں، خلفائے راشدین کا یہ طریقہ نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں، سلف اور خلف کا یہ طریقہ نہیں۔ ان کے پاس بھی سہولیات تھی، اس زمانے کے اندر بھی وہ واہوائی حاصل کر سکتے تھے، پیسے خرچ کر سکتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ سادگی کی زندگی گزار کر امت کے لیے ایک نمونہ بن گئے، امت کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بن گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، تم قرآن کو مانتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے ہو؟ قرآن میں کیا لکھا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ تو ہم اپنے نبی کی زندگی کے اوپر چل رہے ہیں، یا ہم دنیا داری کے شخصیات کی زندگی کو اپنا رہے ہیں؟ ارے تم مومن ہو، شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، مومن ہو۔ ہاں، اتنے پیسے اگر تم اکٹھا کر کے ایک فنڈ بنا دیتے، ایک ہاسپٹل بنا دیتے، تو کتنے غریب اور غربا، محتاج اور بیوہ اور یتیم بچے ہیں جو علاج کے بہانے مر جاتے ہیں، وہ اپنا علاج نہیں کرا سکتے۔ تو اگر ہاسپٹل بن جاتی، اس سے غریب غربا اپنے علاج کا فائدہ حاصل کرتے،
تو کتنا اچھا ہوتا. اسی کو کہتے ہیں سماج سدھار کی باتیں. ٹھیک ہے نا. یا کالج قائم کرتے, آج کہتے ہیں نا کہ کالج کے اندر ایسا ہوتا ہے ہمارے بچیوں کے ساتھ. اگر تم اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ایک بڑی کالج بنا دیتے, ایک یونیورسٹی بنا دیتے, جہاں پہ تمہارے بچے اپنا مستقبل, اپنا فیوچر بنائیں, جہاں پہ انسانیت کی تعمیر ہو, انسانی کا کنٹروڈکشن ہو, تو اگر ایسی تعلیم ہو, ایسی ہائی قسم کی ایجوکیشن ہو, تو تمہارے بچوں کا فیوچر بنے, مستقبل روشن ہو, امت کی تعمیر ہو افراد کی. اگر یہ تو کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. عرسوں کے نام پہ ہم لاکھوں روپے برباد کر دیں گے, شادی اور میرج پارٹیوں کے اندر ہم لاکھوں روپے برباد کر دیں گے, جانوروں کی ہون کے اندر ہم لاکھوں روپے برباد کر دیں گے, لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی. ایک آدمی جو گنجائش رکھتا ہے وہ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کو اس طریقے سے پریزنٹ کر دیتا ہے. اب اس کے پڑوس میں ہی ایسے آدمی بھی ہیں جن کے پاس خرچہ نہیں ہے اور وہ اپنے بچیوں کی شادی نہیں کر پاتے. بالغ ہو گئے بچے لیکن نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے. تو آپ ان کی مدد کرنی چاہیے, غریب غربے کی مدد کرنی چاہیے, تاکہ وہ بھی اپنا فریضہ ادا کر سکیں. کروڑوں روپئے آپ جو کھانے کے اوپر برباد کر رہے ہو, یہی کروڑوں روپئے اگر آپ کسی غریب غربے کی مدد کرتے تو اس کے بچے بھی اپنی شادی کا فریضہ ادا کر لیتے. لیکن دوستو اچھی باتیں ہم کہیں گے تو ہمیں کہاں سوٹ ہوتی ہے. ہم تو کہیں گے یہ تو ایسے ہی بک بک کر رہا ہے, اس کی تو کیا اہمیت ہے, اس کی تو کیا حیثیت ہے. ہم تو واہواہی حاصل کریں گے, واہواہی ہوگی, ہمارا نام روشن ہوگا. تم 50 طرح کے بھی پکوان پکا لو, لوگ عیب نکالنے والے نکالیں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں دوستو نکالیں گے, کوئی نہ کوئی نقص اس میں نکالیں گے. سب کچھ صحیح تھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا, سب کچھ اچھا تھا لیکن نمک زیادہ پڑ گیا, سب کچھ اچھا تھا لیکن اس میں میٹھا کم پڑ گیا. تو اس طریقے کے نقص تو نکالیں گے. پبلک ہے, دیکھو کس کا منہ روکنے جاؤ گے. تو یہ ہوگا بجائے واہ واہی کے تمہاری شادی, تم نے تو لاکھوں روپے برباد کیے لیکن اس نے تمہارے پورے پروگرام کو ہی برباد کر دیا. تو دوستو یہ ہے, حق کو پہچاننے کی کوشش کرو. تم محمد کی سپاہی ہو, اللہ کے نبی کی لیگیسی کو لے کر چل رہے ہو. پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے, ہمارے لیے دنیاوی شخصیات ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ عالموں کو سمجھانا چاہیے, یہ قوم کے نیتاؤں کو سمجھنا چاہیے, یہ قوم کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو جو پنچ گھوم رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے. سارے مل کر قوم کے جو قائدین ہیں, قوم کے جو لیڈر ہیں, قوم کو جو ریپریزنٹیو کرتے ہیں, قوم کا جو نیترتو کرتے ہیں, جو علماء کرام ہیں جن کی ذمہ داری ہے ممبر اور محراب کے اوپر سمجھائیں. قوم کے نیتا جو ہیں اپنی پبلک کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس طریقے کی فضولیات سے بچو. ٹھیک ہے نا. شادی ایک ہاں ولیمہ کرو, جیسے آپ کی گنجائش ہے اس حساب سے آپ ولیمہ کرو, لیکن یہ فضول خرچیات مت کرو. باجے ڈی جے گاجے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اور کئی تو شادیوں میں انگ پردرشنیاں ہوتی ہے, بے حیا بے شرمی کے سین بھی ہوتے ہیں, جو ساری باتیں میں بتا نہیں سکتا. آپ اس کا اچھی طریقے سے آبزرویشن کر رہے ہو, محسوس کر رہے ہو, مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ بھی سماج کے فرد ہو, ٹھیک ہے, ناگرک ہو, سمجھ رہے ہو. تو دوستو یہ ہوتا ہے کس کے سامنے رویا جائے. انجمنیں قائم کر رہے ہیں, اصلاح معاشرے کے اوپر علماء کرام پروگرام کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکل طور پر گراؤنڈ کے اوپر 0/0 نظر آتا ہے. اس کا کوئی آبزرویشن ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ اس طریقے قوم کی کچھ نہ کچھ اصلاح ہوئی. مدارس خوب ہیں, خانقاہیں خوب ہیں, علماء کرام خوب ہیں, نیتے خوب ہیں, سماج سدھارک خوب ہیں, سماج سیوی خوب ہیں, سوشل ایکٹیویٹی کرنے والے خوب ہیں, انجمنیں ہیں, تنظیمیں ہیں, جماعتیں ہیں, اور کئی ایک جماعتیں الگ الگ نام کے اوپر ہمارے یہاں محلوں میں گھومتی ہے, ہمارے یہاں پروگرام پریزنٹیشن کرتی ہے. لیکن کیا کوئی سماج کا سدھار ہوا؟ تو دوستو جواب یہی ملے گا کہ کوئی سدھار نہیں ہوا, بلکہ جوں دوا کی جوں مرض تو بڑھتا ہی گیا. تو یہ ہے دوستو, حقیقت یہ ہے, ریئلٹی یہ ہے. ہاں تم آئیڈینٹی کارڈ میں تو مسلمان ہو, لیکن عملی طور پر تم مومن نہیں بن سکتے. مومن بننے میں دوستو بہت ٹائم لگتا ہے. مومن وہ ہے جو اس وقت قربانیاں پیش کر رہے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں کنٹری تمہاری 57-58 ہے, تم 190 کروڑ کی آبادی رکھتے ہو, دنیا کا تہائی حصہ تمہارے پاس ہے. لیکن دوستو بہت دیر کر دی میرے مسیحا, بیمار محبت کی دوا لاتے لاتے. قوم کی اصلاح کرتے کرتے ہم نے بہت دیر کر دی. ایمان کی سچائی کو لوگوں کو بتاتے بتاتے بہت دیر کر دی. اسلام کا تعارف, اس کا انٹروڈکشن کراتے کراتے ہم نے بہت دیر کر دی. ہمارے اوپر الزام لگ رہے ہیں, ہمارے اوپر ایلیگیشن لگ رہے ہیں, اور عملی طور پر ہم کورے نظر آ رہے ہیں.
تبھی تو یہ قوم کیا ہے پسپا ہو رہی ہے، ہر محاذ، ہر منزل، ہر کنٹری، ہر دیش کہ جہاں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بھیڑ بنا رکھی ہے۔ 313 صحابہ کرام جس نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ دست ہیں دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ تھے مومن، ٹھیک ہے نا، ہاں تم نام کے مسلمان ہو، ٹھیک ہے، کڑوے الفاظ ہیں، برداشت کرنا پڑے گا، ہم اور آپ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں علماء کرام آئیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، ایموشنل بن کر پاپا ڈیڈی کے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن دل پہ تمہارے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ساری باتیں بائی پاس نکلتی ہے، کیونکہ کہنے والے کے اندر اخلاص نہیں اور سننے والے کے اندر تو کہاں سے آئے گا؟ جب ہم نہیں سدھرے تو تم کہاں سے سدھرو گے؟ دوستو ٹھیک دوستو، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، گاہے بگاہے کوشش کرتے رہو، فردن سمجھاتے رہو، انشاءاللہ کسی کی تو اصلاح ہوگی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ جڑتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ٹھیک اس طریقے سے ہم فردن ہم سمجھاتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہمارے دل میں بات اترے گی۔ دنیا آج 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، چاند اور سورج کی انالیسس کر رہا، سرچ کر دیا، لیکن ہم دین محمدی کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ یہ انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی ہے ہماری، ٹھیک ہے نا دوستو۔ حق بات کہیں گے کڑوی لگے گی، الحق کو مر